معاشرہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد اللہ الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد اللہ الا فخرا الى آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم اور سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاس بانو، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر اخبارات کے اندر روز مرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ پیارے دوستوں، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر کو مہی کے بارے میں نظر آ رہی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبال پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور بازوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود شاید ہے کہ اس دارفانی میں جتنے بھی مظالم بڑھپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنفی اور نازکی پڑ گئے ہیں۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کے باداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشروں نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور دیا جاتا تھا۔ حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے رحم حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور خوشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ہر لمحہ سام بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چھمی گویاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبہ ان کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتا ہے۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء تاجدار برآ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشرہ خدا حیدر کرراز رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک چکی، ایک بستر، 2 مٹکے مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے،
ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے, اسی لیے جہیز میں جہاد چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. حضرات آئے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.